جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے, سیدھا کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں, پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں, پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں, پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے, اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے, پہلے تو وضو کیا, صاف ستھرے ہوئے, کانوں پہ ہاتھ لگائے, اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے, اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے, الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے, فلاں ہو فلاں ہو, وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچوں کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے, محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے, مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا, اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے, دنیا کا بھی مالک ہے, آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے, ایاک نعبد, یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی, و ایاک نستعین, یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں. وہ کریم, وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے, میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں. نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے. تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا, ذرا غور کیجئے. یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں. یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا, اہدنا الصراط المستقیم. مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے, میں تیرے حضور آیا ہوں, مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے.